لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہو، مشرک جہنم میں، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک سے نکاح نہیں ہوتا، تو آپ کیوں سختی کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے، قرآن نے سختی کی ہوئی ہے اس بارے میں، اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ۔ کل بھی ایک کا فون آیا کہ میری بیگم مزاروں پہ جاتی ہے، باباؤں سے دعائیں مانگتی ہے، میرا نکاح باقی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا پہلے سے کرتی تھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر اب کر رہی ہے تو نکاح آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں اتنے گاڑے گاڑے مفتی لوگ فتوے دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا ایک ہماری مسجد کا امام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوتی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں یار یہی تو مولویوں نے آپس، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے وہ والا کہے گا اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ کبھی بھی حق تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ آج کل نا کچھ اسکالر زیادہ فنٹر بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم امت میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی کیسے کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ امت ساری ٹوٹ گئی ہے، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، یہ سب غلط ہیں۔ بھائی اگر ایک دوسرے کو کافر کہنے سے سارے غلط ہو گئے تو پھر عیسائی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں، اس کا مطلب دونوں کیا ہو گئے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے ان پہ کیس کیا کورٹ میں کہ اس نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں، میں کورٹ میں ان کو لے کے پہنچ گیا، عدالت نے اس کو بلایا، ہاں بھائی، اس نے بولا نہیں انہوں نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں۔ جج کہتے ہیں لو، یہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ لیے، دفعہ ہو دونوں یہاں سے جا کے، تم دونوں غلط ہو۔ دنیا میں ایسے جج کو کوئی بیٹھنے دے گا کرسی پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ جج کہنا شروع کر دے ابے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس نے میرے، آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان، عبد الاحد نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں۔ عبد الاحد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے 1 کروڑ روپے میرے لیے ہیں، وہ اس کو کہہ رہا ہے اس نے لیے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ چور ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے، تم دونوں غلط ہو۔ عدالت دونوں کو چترول لگانے کا حکم دیتی ہے۔ پھر چوتھا آتا ہے، وہ کہتا ہے مفتی صاحب عبد الاحد کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے، عبد الاحد مفتی صاحب کو کہہ رہا ہے یہ چور ہیں، اور عدالت کہہ رہی ہے یہ دونوں چور ہیں، لہذا تینوں چور ہیں۔ یہ آج کچھ اسکالرز ہیں جو اس طرح سے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے بھائی اس میں دیکھا جائے گا کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ ایسے نہیں ہو جاتا کہ میں نے کہا اس نے چوری کی، عدالت میں آ کے اس نے کہا اس نے چوری کی، عدالت کہے گواہ لے کر آؤ بھائی، دلائل سے جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے، اور جس کا چور ہونا ثابت ہو جائے وہ کیا ہے؟ چور ہے۔ ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں، اور کچھ اسکالر کہتے ہیں دونوں ہی غلط ہیں، دیکھو یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو بھائی ایک دوسرے کے پیچھے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی اگر معقول ریزن شریعت سے دیکھی جائے گی، پھر فیصلہ کیا جائے گا اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو شریعت سے اگر آپ تو قرآن نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب بھی ان میں اختلاف ہوگا تو شریعت سے فیصلہ کروایا جائے گا، جس کو شریعت صحیح کہے گی اس کو صحیح کہا جائے گا، جس کو شریعت غلط کہے گی اس کو غلط۔ یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لہذا دونوں غلط ہیں، یا دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں لہذا دونوں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ آج کل یہ منجن چل رہا ہے مارکیٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ تو اس لیے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنتے کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے مشرک کے پیچھے بھی نماز کی اجازت دے دیں۔ اتنے براڈ مائنڈڈ ہمارا اپنا مذہب ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے، ہمارا تھوڑی ہے بھائی، یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو میں اس جوڑ کا قائل نہیں ہوں کہ آپ جوڑ پیدا کرنے کی شرعی حدود ہی توڑ دیں۔ ایک باؤنڈری اللہ اس کے رسول نے کھینچی ہے، اس باؤنڈری کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جوڑ اس طرح سے پیدا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز تقریریں نہ کریں، آپ اپنا عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیں، جس نے ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا ہے نہ مانے۔ اب ہم یہ نہیں کرتے کہ جو شرک کر رہا ہے جا کے بندوق پکڑ کے اس کو توحید کرانا شروع کر دیں، ہم سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں ہم کرتے بھائی، ٹھیک ہے جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ جو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے کر لے، فیصلہ کون کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کر لے گا۔ ہندو بھی تو ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی ہم نے کسی ہندو کے سر پہ کھڑے ہو کے بولا بھائی کیوں کر رہا ہے تو پوجا؟ ہم اس کو بتا دیں گے بھائی اللہ آخرت میں تم سے پوچھے گا، اور وہ بھی جب بتائیں گے جب وہ ہم سے پوچھ بھی نہیں رہا تو پھر ہم بتائیں گے بھی نہیں اس کو۔